بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تنہا ہونے کے سبب آپ بہت اداس اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ ان کی افسردگی و اضطراب کو دیکھ کر حضرت آدم جب نیند سے جاگے تو دیکھا ان کے ساتھ ایک ان جیسی ہی مخلوق لیٹی ہے، لیکن ان کے اعضاء تھوڑے مختلف ہیں۔ اس لمحے یہ اللہ نے شہوت کو پیدا کیا جس سے آدم کے دل میں اس عورت کو چھونے کی چاہت پیدا ہوئی۔ آدم نے سب سے پہلے ہوا کے جسم کے جس عضو کو پکڑا۔ نسل انسانی کے وجود میں آنے سے 2000 سال قبل رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتے و ملائکہ تھے، وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی سرشست میں شامل تھی۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا تو اللہ ذوالجلال آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھر دیتے۔ ایسے ہی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ میں کام آ چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم جن کے بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سید بن موصف فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے ہنستے معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ رب العزت کی اس فیصلے پر حیران اور متعجب ہوئے۔ عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح و حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ انسان دنیا میں فساد و خون ریزی کرے گا اس طرح ہوا، وہ دنیا میں جنات کے فساد اور خون خرابے سے بخوبی واقف تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 20,000 سال پہلے سے آباد تھے، اور جب وہ خون ریزی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں ہی کو بھیجتے تھے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو جعفر باقر سے روایت کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے اطلاع پائی تھی، اور یہ روایت بھی ہے کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے دوست ساتھی فرشتوں ہاروت و ماروت نے بتا دی تھی کہ ان دونوں کو یہ بات اوپر والے فرشتے سجل نے بتائی تھی۔ تمام نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ پاک نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہے جو ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ تفسیر ساوی شرح اور رزاقی پر لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ ٹھہر جائیے، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا، اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت اماں حوا علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام
60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچہ پیدا کرنے کا۔ آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بڑی آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے پوشیدہ ہے بے پردہ ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لباسوں کے متعلق یہاں پر دو طرح کی روایت ہے۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس بھی جنتی تھا، جس میں ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کے سطر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے۔ اب شیطان روز ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا اور ایک دن کہنے لگا، تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی شیطانی اور بہکاوی باتیں سن کر حضرت حوا سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ آخر کار شیطان کی مسلسل کوششیں اور سازشیں رنگ لے آئیں۔ اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر راضی ہو گئے۔ خیر حضرت آدم و حوا پھل کھانے پر تیار ہوئے اور ابھی پوری طرح پھل کھائے بھی نہ تھے کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں نے پریشانی کے عالم میں جنت کے درخت کے پتے توڑ توڑ کر اپنا پھل چھپایا۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ اللہ پاک فرمانے لگا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں جبکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ پائے۔ حضرت سعدی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ہند میں اترے تو ان کے پاس حجرہ اسود اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ ایک دن اللہ پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر بہت رحم آیا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر پر سجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجرہ اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا اور اس کا طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات میں بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے۔ ناظرین، یہی وہ رات تھی جب پہلی دفعہ آپ کو حیض بھی آیا اور اللہ پاک کے حکم سے پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو کثیر اولاد ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت حوا کے لیے زوجہ حضرت آدم کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ ناظرین، فرشتے حضرت آدم کی پیدائش سے آزمائے گئے جبکہ انسان کو بھی اللہ پاک آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک دوسرے پر فضیلت لے جاتا ہے اور پہچان لیتا ہے یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے اور فنا ہونے والی چیز ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر
گر ہے۔ لہٰذا ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت پر وار دیتے ہیں، اور بے شک نیکی کی توفیق اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو گناہوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔